अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की ये वीडियो मुनीर नियाज़ी की नज़्म से मुताल्लिक़ है। नज़्म का उन्वान है हमेशा देर कर देता हूँ मैं। शायर ने इस नज़्म में अपने दाखिली और ख़ारजी एहसासात की तर्जुमानी की है। तो पहले हम मुनीर नियाज़ी के हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर देखते हैं, उनके तर्ज़ तहरीर की खसूसियात, और उसके बाद अपनी नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी। 1928 में मुनीर नियाज़ी इस जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाए और 2006 में अपना सफ़र हयात मुकम्मल करके यहाँ से कूच कर गए। दौर जदीद में उर्दू अदब का नुमायाँ और अहम नाम मुनीर नियाज़ी का भी है। 1928 में खानपुर सूबा पंजाब में पैदा हुए। उर्दू और पंजाबी शायरी को अपना पहनना ओढ़ना बनाया। अल मिसाल के नाम से एक इशाअती इदारा कायम किया। पाकिस्तान टेलीविज़न से भी वाबस्ता रहे और लाहौर में 2006 में इंतकाल किया। अब हम उनकी अदबी हैसियत पर बात करेंगे। 20वीं सदी के उर्दू अदब में बेशतर शोरा और उदबा किसी न किसी नजरियाती तहरीक से वाबस्ता नजर आते हैं, लेकिन इसी दौर से वाबस्ता मुनीर नियाज़ी एक ऐसा शायर है जो किसी गिरोह या नजरिए से वाबस्ता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शायर है। उर्दू शायरी में हकीकी रूमानियत का अलमबरदार बिलाशुबा मुनीर नियाज़ी को कहा जा सकता है। उन्होंने एक नई फिजा, नया लहजा और नया तरीक़ाकार वज़ा किया। आपने अपने अहद की शेरी रिवायत को बदल डाला और जदीद शायरी में नए रुझानात मुतारफ कराने में अहम किरदार अदा किया। अब बात करेंगे उनकी तर्ज तहरीर की खसूसियात पर। हकीकी रूमानियत का अलमबरदार मुनीर नियाज़ी जो शायरी में दाखिली वारदात को यूं समोता है कि वो चलती फिरती तस्वीर बन जाती है, और ये तस्वीर तकनीकी ज़बान में तमसील निगारी कहलाती है। मुनीर नियाज़ी के यहाँ इस तर्ज के तजुर्बात की फरावानी है जिससे वो अपने इज्तिहादी ख्यालात की तरसील का काम लेते हैं और असरी सूरत-ए-हाल को बेधड़क अपनी शायरी में मुनक्किस करते चले जाते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने अलामतों और इस्तारों का सहारा लिया है। मुनीर नियाज़ी ने तमसील निगारी और अलामत साजी के साथ साथ रिवायत की पासदारी करते हुए जिद्दत को भी अपना शार बनाया है। इनकी शायरी लतीफ़ जज्बात और उम्दा तराकीब से सजी ऐसी माला है जिसका हर मोती कारी पर नए उफ़क़ रोशन करता है। लफ्ज़ों की तह में छुपे मानी यके बाद दीगरे बलाई सतह पर उभरते हुए कारी को एक खुशगवार हैरत में मुब्तला करते चले जाते हैं। मुनीर नियाज़ी ने जिन एहसासात और जज्बात से लबरेज होकर अपनी फ़िक्र को शायरी में ढाला है, उनका ताल्लुक़ किसी मावराई दुनिया से नहीं बल्कि ज़िंदगी की हकीकतों से है। जिद्दत बयान उनकी एक और नुमायाँ खूबी है। उनकी शायरी फ़र्द के लतीफ़ जज्बात और एहसासात की तर्जुमान नज़र आती है। ज़िंदगी के हक़ाइक़ की तर्जुमानी की बदौलत उनकी शायरी असर अंगेज़ी से भरपूर है। वो इस खसूसियत की बिना पर अरफाबाद भी इंतहाई इख्तिसार से कर जाते हैं। मुनीर नियाज़ी न सिर्फ फितरत का शायर है बल्कि मंजर कशी पर भी मुकम्मल अबूर रखता है। इस तरह उनकी शायरी बसारत और बसीरत दोनों की अक्कास ठहरती है। वुसअत फ़िक्र की बदौलत उनकी शायरी नए मानी और मफ़ाहीम की तर्जुमान करार पाई। इसीलिए इंतज़ार हुसैन ने मुनीर नियाज़ी को अहद की शायरी करने वालों से ज़्यादा अहद का शायर यानी अपने दौर का शायर कहा है। वो शायर जिसने अपने दौर की शायरी नहीं की, लेकिन वो शायर जिसने अपने दौर को अपने अंदाज में तरतीब दिया। अलगर्ज अलामात और इस्तियारात से नए मफ़ाहीम तराशने की खूबी की बिना पर मुनीर नियाज़ी असरी रुझानात से हम आहंग नज़र आते हैं। अब उनकी नज़्म के ऊपर बात करेंगे। अगरचे ये नज़्म मुअर्रा की एक सूरत है, लेकिन इसको मैंने समझने की खातिर तलबा की सहूलत के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया है। तो नज़्म का पहला हिस्सा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं,
ہر کام کرنے میں. ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. شاعر اپنی غیر ذمہ دارانہ فطرت, لا ابالی طبیعت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر چیز میں مورد الزام قرار دے رہے ہیں, اور اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وقت پر نہ کیا جانے والا کام پچھتاوے کا باعث بنتا ہے, اور مجھے بھی اسی طرح کے پچھتاوے لاحق ہیں, کیونکہ جب بھی کسی سے کوئی ضروری بات میں نے کرنی ہو, کوئی ایسی بات جس کی بدولت میں کسی کا دل جیت پاؤں, یا کوئی ایسا وعدہ جس سے میں نے پورا کرنے کا عہد کر رکھا ہو اور وہ وقت پہ پورا نہ کر پاؤں, میں ہمیشہ ان چیزوں میں دیر کر دیتا ہوں. چاہے محبوب کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ میرے پاس سے چلا گیا, اسے میں آواز بھی نہیں دے پایا, میں نے اسے واپس بلانے میں بھی دیر کر دی کہ وہ میرے پاس سے گزر گیا اور میں سوچتا رہ گیا, وقت پر کام انجام نہیں دیا, اور اس کی وجہ سے مجھے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑا. میں نے وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا, اور جو قوت فیصلہ کی کمی ہے اس کو فوری طور پر اگر ہم فیصلہ کرنے کی قوت نہ رکھتے ہوں تو آخر میں پچھتاوے ہمارا مقدر بنتے ہیں. منیر نیازی بھی اسی قسم کے پچھتاووں کا شکار ہیں. نظم کا دوسرا حصہ. مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بندھانا ہو, بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. نظم کے اس حصے میں بھی شاعر اپنی فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ لا ابالی پن, وہ جھجک جس کی وجہ سے اکثر وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں, تو اسی کے حوالے سے انہیں پچھتاوے آ گھیرتے ہیں. وہ بر وقت اپنے دوستوں کی مدد نہیں کر پاتے, وہ بر وقت اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر پاتے. وہ لوگ جو ان کی زندگی کا حاصل تھے ان کو بھی وہ صحیح طور پر وقت نہیں دے سکے. چاہے کسی دیر تک چلنے والے تا دیر رستے پر, یعنی ایک لمبے طویل سفر پر کسی سے ملاقات کے لیے انہیں جانا ہو, ہمیشہ ان چیزوں میں دیر کر دی, اور اس دیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر بنی, اور اسی حوالے سے شاعر پچھتاوے کا شکار ہیں اور اپنی اسی فطرت پر وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. نظم کا تیسرا حصہ. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. نظم کے اس حصے میں بھی شاعر کا یہی کہنا ہے کہ ان کی قوت فیصلہ کی کمی ہمیشہ ان کے آڑے آتی رہی. وہ بر وقت فیصلہ نہ کر پانے کی باعث ہمیشہ پچھتاووں کا شکار رہے. چاہے کسی کو یاد رکھنے کا معاملہ ہو, کوئی ایسا امر جسے انہوں نے انجام دینا تھا, بر وقت انجام دینا تھا, وہ اس میں بھی دیر کر بیٹھے. کسی کو بھلا دینا زندگی کا حاصل ہو کہ اس کے بغیر زندگی کو آگے بڑھانا ہو, شاعر نے اس میں بھی دیر کر دی. زندگی کے بدلتے موسم, دھوپ چھاؤں, ہر طرح کی چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں, لیکن ان چیزوں کو بھی سمجھنے میں, زندگی کے بدلتے موسموں سے لطف اندوز ہونے میں بھی شاعر نے دیر کر دی, اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ پچھتاوے ان کا مقدر بنے. نظم کا چوتھا حصہ. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ, اس کو جا کے یہ بتانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. نظم کے اس حصے میں بھی شاعر کو پچھتاوے آ گھیرتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے اپنے آپ کو مورد الزام قرار دیتے ہیں کہ کوئی بھی سبب رہا ہو, کوئی بھی ایسا نتیجہ ان کے سامنے آئے
انہوں نے اپنے آپ ہی کو الزام دینا ہے اور انہیں صحیح حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات زندگی کے سفر میں ایسے بھی مشکل مراحل آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ محض ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اس دنیا سے اپنی زندگی کی بازی ہار کر جا رہے ہوتے ہیں۔ شاعر اسی حوالے سے حقیقت حال سے باخبر ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو جا کے یہ بات بتانے میں بھی دیر کر دی کہ موت سے پہلے وہ شخص شاید کہ سکون کے کچھ لمحے جی پائے، شاید کہ شرمندگی اور ندامت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس سے وہ دکھ ختم ہو جائے جس کا وہ شکار رہا، وہ کسک ختم ہو جائے جو اسے حاصل رہی۔ شاید یہ سب جانتے ہوئے بھی حقیقت حال سے اس کو آگاہ نہیں کر سکے، اس غم سے اس کو نہیں بچا سکے، اور اسی بات پر شاعر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ہر کام کرنے میں دیر کر دیتا ہوں، میرے جو فطری ازلی جو جھجک ہے، جو میرا تعامل ہے، ٹال دینے کی عادت ہے، یہ میرے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث بنی رہی، پچھتاوے کا باعث بنی رہی، اور یہاں تک کہ کسی کی جان بچانے میں یا کسی کو موت کے وقت پرسکون موت عطا کرنے میں بھی میں پس و پیش کرتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب مجھے پچھتاوے کا سامنا ہے۔ نظم کے مرکزی خیال پر بات کریں گے۔ جو کام وقت پر انجام نہ دیا جائے وہ بالآخر پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ اسی حوالے سے منیر نیازی نے انتہائی اہم کاموں کے معاملے میں اپنی فطری جھجک، تعامل کرنے، ٹال دینے کی عادت کو موضوع بنایا ہے۔ وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرنے کے باعث آخر میں حزن و ملال ہی مقدر ٹھہرتا ہے۔ نظم کا مختصر تنقیدی جائزہ۔ اگر نظم کو دیکھا جائے تو یہ آزاد نظموں میں ہمیں نظم معرہ نظر آتی ہے۔ نظم معرہ کی تعریف اس سے پہلے اصناف سخن کی ویڈیو میں بتائی جا چکی ہے۔ بہرحال شاعر نے نئے جذبات، اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کے لیے نئے طریقے اختیار کیے، اظہار کے نئے ذریعے اختیار کیے، اور صرف اپنے جذبات اور احساسات کو موضوع بنایا، اور ایک ایسی نظم ایسا شاہکار تخلیق کر ڈالا جو ادب میں ان کی پہچان بنا گیا۔ شاعر نے اس میں انسانی فطرت کی عکاسی کی ہے، وہ فطرت جو انسان کو بروقت فیصلہ کرنے کی قوت نہ حاصل ہونے کے باعث پچھتاوے میں لے ڈوبتی ہے۔ نظم سادگی اور سلاست کا حسین نمونہ ہے، اور دیکھا جائے تو نغمگی اور موسیقیت اس میں بھرپور طریقے سے رچی بسی نظر آتی ہے، لہٰذا یہ نظم سادگی، سلاست اور نغمگی کا حسین امتزاج معلوم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں تمام ہوئی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔